الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جتنے میرے بھائی بہن حج پر تشریف لے جانے کا ارادہ رکھتے ہیں ان کو میں ایڈوانس میں مبارکباد دیتا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کامل اور بہترین حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور جیسے کہ بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حج کی فضیلت ذکر فرمائی، ایک حدیث ذکر کی ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے حج کیا اور اس میں فحش کلامی اور جھگڑا فسق وغیرہ نہ کیا تو وہ گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو جائے گا جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، یعنی اس کے تمام صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن جیسے کہ حدیث میں اشارہ ہو رہا ہے، اب غور فرمائیں کہ وہ فحش کلامی اور فسق سے یعنی گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے گا تو فضیلت ملے گی۔ تو میں تمام بہن بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنی تربیت کو کوشش کریں کامل کریں، اس کے بعد حج کریں۔ اور تربیت کیسے کامل ہوگی؟ نمبر ایک، ظاہری علوم سیکھیں، حج سے متعلقہ تمام مسائل میں یہاں پہ گزارش کروں گا، تھوڑے بہت مسئلے ذکر کروں گا، لیکن یہ تمام کا استحضار مختصر وقت میں ممکن نہیں، لہٰذا آپ ضرور کسی عالم دین سے ان کو سیکھیں اور باقاعدہ کوئی حج کی کتاب پڑھ کر جائیں اور اپنے ساتھ بھی لے کر جائیں جس میں تمام مسائل لکھے ہوں، کیونکہ ذرا سی آپ غلطی کریں گے بعض اوقات آپ فرض چھوڑ بیٹھیں گے، واجب چھوڑ بیٹھیں گے، آپ پہ دم لازم ہو جائے گا، آپ پہ بدنہ یعنی اونٹ ذبح کرنا لازم ہو سکتا ہے، بعض صورتوں میں کفارے ہو جاتے ہیں، صدقات دینے ہوتے ہیں اور معلومات نہیں ہوتی اور ہم یہ سب کرتے رہتے ہیں۔ اور مکے کی ایک نیکی 1,00,000 کے برابر ہے، اور بعض علماء نے تحقیق یہی کی کہ وہاں کا گناہ بھی 1,00,000 کے برابر ہے، تو اس لیے یہ تربیت کامل ہونی چاہیے۔ دوسرا، ایک باطنی تربیت کا اہتمام صبر کے اعتبار سے ہونا چاہیے، خاص طور پہ وہ لوگ جو زیادہ مشقتیں برداشت نہیں کرتے، یا آپ کے گھر کے بچے جا رہے ہوں انہیں شروع سے ابھی سے ہی صبر کی تلقین کرتے رہیں، ورنہ وہاں پر جائیں گے بے چینی، اضطراب، منہ سے کلمہ شکوہ شکایت ذکر کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا، حتیٰ کہ اگر صحیح کھانا نہیں ملتا اس پہ جھگڑا کر کے اپنے نام اعمال میں سیاہی لکھوانا، دوسروں کی دل آزاری کا سبب بننا، یہ چیز مناسب نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے یہ بھی اپنی تربیت کا حصہ بنائیں کہ جس گندی چیز کے کھانے پینے کی آپ کی عادت ہے اس کو ابھی سے ترک کرنا شروع کر دیں، اور حج کے ایام میں کوئی ایسی چیز استعمال نہ کریں، سگریٹ ہیں، پان ہیں، گٹکے ہیں، ان سے ابھی سے جان چھڑوا لیں تاکہ وہاں پر آپ کو مسائل نہ ہوں، کیونکہ بعض صورتوں میں خوشبودار چیز استعمال کرتے ہیں وہاں پر اور دم پہ دم لازم ہوتا ہے، گناہگار علیحدہ ہوتے ہیں لیکن اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ اس کے بعد میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کو حج کا انتخاب کرنا ہوگا کہ آپ کون سا حج کرنا چاہتے ہیں۔ حج 3 طرح کے ہوتے ہیں، حج افراد، حج قران اور حج تمتع۔ حج افراد میں صرف حج کا احرام باندھا جاتا ہے، اس میں عمرے کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ جو مکے میں رہنے والے ہیں یا میقات کے اندر رہنے والے ہیں وہ یہی حج کریں گے، حج افراد۔ دوسرا حج قران ہوتا ہے، اس میں حج اور عمرے کا ایک ساتھ احرام پہنتے ہیں، یعنی جب آپ احرام پہنیں گے اس کی تفصیل میں ذکر کروں گا، تو ہم ایک ساتھ دونوں کی نیت کریں گے، حج کی بھی اور عمرے کی بھی۔ اور تیسرا ہوتا ہے حج تمتع، اس میں ہم صرف فقط عمرے کی نیت کرتے ہیں اور جا کے عمرہ ادا کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر عمرہ ختم کر کے احرام کی پابندی سے باہر ہو جاتے ہیں، اور 8 ذوالحجہ کو پھر حج کا احرام پہنا جاتا ہے۔ تو یہ بہت ہی ایزی ہوتا ہے۔ حج قران مشکل ہوتا ہے کہ عمرہ کرنے کے بعد مثلا اگر آپ 2 ذوالحجہ کو پہنچ گئے تو آپ نے اگر عمرہ کر لیا ہے تو چونکہ حج کا احرام آپ نے ایک ساتھ ہی نیت کی تھی، اب احرام نہیں اتار سکتے، اور احرام کی پابندی میں آپ کو 10 ذوالحجہ تک رہنا ہوگا۔ اور اس میں بعض اوقات گڑبڑ بھی ہو جاتی ہے، سوتے میں اگر منہ پہ کپڑا آ گیا، کسی کا احرام منہ پہ لگ گیا، اس پر بھی صدقات اور کفارے وغیرہ لازم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح حج قران کی اگر آپ نے نیت کی ہے تو اس میں دوہرا جرمانہ ہوتا ہے، ڈبل جرمانہ، لیکن اس کا ثواب بھی سب سے زیادہ ہے۔ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں فقط ایک حج کیا اور وہ حج قران تھا، اس لیے سب سے افضل یہ ہے۔ لیکن ہمارا مشورہ یہ ہے اگر اللہ آپ کو توفیق دے آپ مزید حج کر سکتے ہوں تو پہلے آپ حج تمتع کریں، اس کے بعد حج قران کریں، اور اگر ہمت ہے تو حج قران بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اب یہ تھوڑا سا سمجھ لیجئے کہ حج افراد کے اگر آپ احرام پہنتے ہیں تو آپ ڈائریکٹ جا کر
ایک طواف کریں گے جس کو طواف قدوم کہتے ہیں۔ یہ سنت ہوتا ہے ان کے حج افراد کرنے والوں کے لیے، عمرہ وغیرہ تو ہوتا نہیں، اور یہ صرف طواف ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ اس میں عید طباع کر لیں، عید طباع کا مطلب احرام کی چادر کو نیچے سے نکال کر اس طرح اوپر ڈال کر کندھا کھلا رکھنا، اس کو عید طباع کہتے ہیں، اور پہلے 3 چکروں میں تھوڑا سا اکڑ کر چلنا، اس کو رمل کہتے ہیں، رمل۔ اور اس کے بعد اگر سعی کر لیں، یہ چیز بھی اسی طواف کے ساتھ کر لیں، اگرچہ اس کا کوئی جز نہیں ہے، تو پھر فائدہ یہ ہوگا کہ آپ جب 10 ذوالحجہ کو طواف زیارت کریں گے، اس میں ان چیزوں کی ضرورت نہیں رہے گی، کیونکہ طواف زیارت میں وہی آپ طواف کریں گے، پھر اس میں عید طباع بھی ہے، رمل بھی ہے، پھر سعی ہے، اور رش بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے حج افراد والے طواف قدوم میں ان چیزوں کو کر لیں تو حاجت نہیں رہے گی۔ اس کے بعد جو ہیں اگر آپ حج قران کر رہے ہیں تو پھر آپ ایسے ہی کریں گے کہ آپ حج کریں گے، اور عمرہ کریں گے، عمرہ کرنے کے بعد پھر ایک جب آپ نے حج کے دن قریب آ جائیں تو پھر ایک آپ اور طواف کر لیں، اس کو یہ بھی طواف قدوم ہے۔ اور جس طرح حج افراد کرنے والے کے لیے وہ طواف قدوم سنت ہوتا ہے، حج قران والے کے لیے بھی سنت ہے، اور انہیں بھی چاہیے کہ اس میں یہ تمام چیزیں کر لیں، عید طباع، رمل اور سعی، تو ان کو بھی طواف زیارہ میں اس کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اور حج تمتع میں آپ آئیں گے، عمرہ کریں گے، حلق وغیرہ کرا کے احرام کی پابندی سے فارغ ہو جائیں گے۔ پھر 8 ذوالحجہ کو آپ کو حج کا احرام پہننا ہوگا۔ ان کے لیے میرا مشورہ ہے کہ حج کا احرام پہننے کے بعد پھر آپ ایک نفلی طواف کریں، وہ آپ پہ کوئی واجب نہیں ہے، نفلی طواف ہے، اور اس میں پھر آپ یہ عید طباع بھی کر لیں اور رمل کر لیں اور سعی کر لیں، تو پھر آپ کو بھی طواف زیارت میں اس کی حاجت نہیں رہے گی۔ تو یہ بیسٹ وے ہے کہ آپ ایسا کر لیں۔ اب چونکہ ہمارے اکثر بھائی بہن حج تمتع کرتے ہیں تو میں اسی کے اعتبار سے آپ کو طریقہ عرض کر دیتا ہوں، اور باقی آپ جو حج کا تو سب کا ہی سیم ہی ہے۔ عمرے میں بس یہ ہوتا ہے کہ حج قران میں عمرہ کرنا ہے، وہ حج تمتع کے عمرے میں حل ہو جائے گا، اور حج افراد کے لیے تو عمرہ ہے ہی نہیں۔ تو میں حج تمتع کو بنیاد بنا کر عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ کو یقینی سی بات یہاں سے جانا ہے تو احرام پہننا ہے۔ یہ سمجھ لیجئے کہ احرام ایک حالت کا نام ہے، یہ کوئی مطلب چادروں کا نام نہیں ہے، وہ تو مجازاً ہم چادر کہہ دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ پہنے ہوئے کپڑے ہیں اور میں عمرے کی نیت کر لیتا ہوں تو میں حالت احرام میں آ جاؤں گا، لیکن چونکہ میں نے سلے ہوئے کپڑے پہنے ہیں تو یہ حالت احرام میں پہننا گناہ ہوتا ہے، اور اس پہ مطلب کفارہ وغیرہ لازم ہوتا ہے، وہ الگ چیز ہے، لیکن نیت ہو جائے گی اس میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اصل چیز ہے احرام کی نیت اور پھر حالت احرام۔ اس کا فائدہ، اس بات کو سمجھنے کا فائدہ یہ ہے کہ بہت سے بھائی ہمیں کہتے ہیں، بہنیں بھی پوچھتی ہیں کہ ہم نے احرام کی نیت کر لی، پھر ہم نے کپڑے بدلے یا ہم نہائیں تو کیا ہمارا احرام ہم نے اتار دیا؟ تو نہیں، اگر آپ کپڑے اتار بھی دیتے ہیں تو حالت احرام تو باقی رہے گی، وہ نیت کے ساتھ ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ احرام کی مرد جو ہیں احرام کی چادریں بدل لیتے ہیں، جیسے میلی ہو گئی، گندی ہو گئی، ناپاک ہو گئی، اور دوسری چادریں ہیں، تو پھر وہ حالت آپ کی باقی۔ یہ نہیں کہ آپ نے دوسری چادر پہنی تو پہلی جو نیت تھی وہ تو پہلے احرام کے ساتھ ختم ہو گئی، اب نئی نیت کریں، نہیں۔ تو یہ یاد رکھیں کہ مرد کے لیے اور عورت کے لیے حالت احرام ایک حالت کا نام ہے، یعنی احرام ایک حالت کا نام ہے، اور وہ نیت سے حاصل ہوتی ہے۔ لیکن مردوں کے لیے سنت کریمہ یہی ہے کہ 2 بغیر سلی چادریں وہ پہنیں گے، اور عورتوں کے لیے علیحدہ کوئی احرام نہیں ہوتا۔ یہ کمانے کے مطلب طریقے بنائے ہوئے ہیں، آپ جائیں گے مارکیٹ میں، اس میں لکھا ہوگا عورتوں کا احرام، ہماری بہنیں اس کو لے لیتے ہیں، وہ لمبا سا پہن کے، وہ ایک مطلب اسکارف ٹائپ ہوتا ہے کافی لمبا، سمجھتی ہیں یہ احرام ہے۔ نہیں، عورتوں کو اپنے گھر کے پہنے ہوئے کپڑوں میں ہی نیت کرنی ہے، کوئی احرام آپ کے لیے علیحدہ نہیں ہے۔ مردوں کے لیے 2 بغیر سلی چادر، اور کوئی وہ سلا ہوا لباس نہیں پہن سکتے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے جیسے گھر سے نکلیں، آپ پہلے لوگوں سے ملیں، اپنے رشتہ داروں سے ملیں، معافی تلافی کر لیں، کسی کا کچھ دینا لینا ہے وہ دے دیں، ہو سکتا ہے آپ کی زندگی کا آخری سفر ہو، اور احرام کی چادروں پہ آپ خوشبو وغیرہ لگا لیں، ہماری بہنیں خوشبو لگا لیں، نہائیں دھوئیں، سب کچھ کریں۔ اس کے بعد ایئرپورٹ پہ پہنچیں تو میرا مشورہ یہ ہے کہ اس وقت تک نیت نہ کریں جب تک آپ جہاز میں نہ بیٹھ جائیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر آپ نے احرام کی نیت کر لی اور پھر آپ نے کسی سے مصافحہ کیا، اس کے ہاتھوں میں خوشبو لگی ہوئی اگر آپ کے ہاتھوں میں لگ گئی تو ہو سکتا ہے دم لازم ہو جائے۔ ایسے لوگ گلے ملتے ہیں رخصت کرتے ہوئے، تو اس کی اگر خوشبو کپڑوں کی آپ کے کپڑوں میں منتقل ہو گئی، اس پر جرم ہو گیا، کفارہ وغیرہ لازم ہو سکتا ہے۔ ایسی گلاب کے ہار وہ پہنائیں گے، اس کی خوشبو اگر احرام میں داخل ہو گئی، اس پر بھی مسائل ہیں۔ اس لیے آپ احرام کی جیسے مرد چادریں پہن لیں،
اور خواتین جو ہیں بس وہ روانگی کا جیسے ارادہ کر لیں، ایئرپورٹ پہ یا گھر پہ 2 رکعت نفل اس کی احرام کی پڑھنی ہوتی ہیں، وہ آپ پڑھ لیں، نیت ابھی نہ کریں۔ نیت کریں آپ جہاز میں آنے کے بعد۔ نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں۔ آپ دل میں ارادہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ میں تیری رضا کی خاطر عمرہ کرنا چاہتا ہوں، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، بس کافی ہے۔ باقی بہت سی کتابوں میں نیت کے الفاظ درج ہوتے ہیں، بعینی ان کو پڑھنا کوئی لازم نہیں ہوتا، بس آپ دل میں ارادہ کریں، آپ نیت کرنے والے ہو جائیں گے اور حالت احرام میں داخل ہوں گے۔ اور نیت کے ساتھ ہی متصلاً ایک بار تلبیہ پڑھنا لازم ہوتا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ایک بار مرد بلند آواز سے پڑھیں گے، یہ پڑھنا لازم، اور 3 بار پڑھنا افضل ہوتا ہے۔ اور ہماری بہنیں اس کو 1 بار پڑھنا لازم، 3 بار افضل، لیکن بس اتنی آواز سے کہ اپنے کان سنیں، خواتین کو آواز بلند کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ تو جیسے ہی نیت کر کے آپ تلبیہ پڑھیں گے، آپ حالت احرام میں داخل ہو گئے۔ اب بہت ساری چیزوں کی ممانعت ہے، آپ خوشبو وغیرہ استعمال نہیں کر سکتے، آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کوئی ناجائز فعل نہ ہو۔ اسی طرح اگر زوجین جا رہے ہیں، خصوصاً جو ینگ کپل جا رہے ہوتے ہیں، جن کی ابھی شادی ہوئی ہوتی ہے، ذہن میں رکھیے گا کہ تھوڑا فاصلہ قائم رکھیں۔ اگر حالت احرام میں شوہر نے بیوی کو یا بیوی نے شوہر کو ٹچ کیا اور شہوت پیدا ہو گئی تو اس پر بھی دم لازم ہو جاتا ہے، اس لیے بڑی احتیاط کرنا ضروری ہوتا ہے۔ باقی حالت احرام کی بہت ساری پابندیاں ہوتی ہیں، وہ کوشش کیجئے کوئی بھی حج کی کتاب لے کر اس کو آپ پڑھ لیں کہ کون سی چیز حالت احرام میں حرام ہے، کون سی مکروہ ہیں اور کون سی بالکل جائز ہیں۔ قلیل وقت ہے اس لیے میں تفصیل عرض نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد اگلی چیز ہے میقات۔ میقات ایک ایسے مقام کا نام ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص مکے جانے کا ارادہ رکھتا ہو اسے اس مقام سے بغیر احرام کے گزرنا منع فرمایا ہے، اسے کہتے ہیں میقات۔ لہٰذا اگر بغیر احرام کے آپ گزر گئے، فقہ حنفی کی روشنی میں جو مکے جانے کا ارادہ رکھتا ہو، چاہے وہ تجارت کی نیت سے، چاہے حج یا عمرہ یا ملنے کے لیے جانا چاہتا ہے، خریداری کے لیے، اگر وہ میقات سے گزرا تو اس کو احرام کی پابندی لازم ہو جاتی ہے، یعنی کم از کم اس کو عمرہ تو کرنا پڑے گا۔ تو یہ میقات جیسے اب باہر کے لوگ آتے ہیں، بعض اوقات ان کو 2 میقاتیں پڑتی ہیں کہ وہ ایک میقات سے گزرتے ہیں، پھر وہ مدینے پہنچتے ہیں، پھر مدینے سے مکے آتے ہیں تو دوسری میقات ہے مدینے سے مکے۔ اسی طرح ہمارے پاکستان سے، ہندوستان سے جو ہمارے بھائی بہن جاتے ہیں، بعض اوقات ان کی ڈائریکٹ فلائٹ مدینے ہوتی ہے، تو درمیان میں میقات آ جاتی ہے، وہ اس کو گزار کر پھر مدینے پہنچتے ہیں، پھر وہاں سے مکہ آتے ہیں بالفرض، تو ایک اور میقات آتی ہے۔ تو اگر 2 میقاتیں فرض کر لیں کہ آپ کے درمیان میں آتی ہیں، تو اس میں افضل یہ ہے کہ پہلی میقات سے پہلے ہی احرام پہن لیں، افضل ہے صرف۔ اور اگر کوئی ایسا نہیں کرنا چاہتا بلکہ وہ چاہتا ہے میں عام کپڑوں میں پہلے مدینہ منورہ جاؤں، حاضری دوں، وقت گزاروں، اس کے بعد پھر میں جب مکے آؤں تو حج کا، عمرے کا یا حج کا احرام پہنوں، تو اس کو بالکل اجازت ہے اور اس میں آسانی ہے۔ اگر آپ ڈائریکٹ مدینے جا رہے ہیں اور پہلے پہن لیں گے اور 8 دن آپ احرام کی حالت میں وہاں رہیں گے تو بہت مشکل ہے اس کی پابندی اختیار کرنا۔ اس لیے جب 2 میقاتیں ہوں تو پہلی سے ہی پہلے احرام کی نیت کرنا افضل ہے، لیکن واجب نہیں، تو آسانی دوسری میقات سے قبل نیت کرنے میں ہے۔ اس کے علاوہ یہ یاد رکھیے کہ جب آپ مدینے سے مکے آتے ہیں تو ایک مقام ہے ذوالحلیفہ، یہ ان کی میقات ہے، ادھر گاڑی والے ٹھہر جاتے ہیں، مسجد ہے وہاں، باقاعدہ غسل وغیرہ کر کے آپ وہاں کر سکتے ہیں۔ اور جو ہمارے ہندوستان پاکستان سے ڈائریکٹ جدہ جا کے پھر مکے جانے کا ارادہ رکھتے ہیں، ان کی جو میقات ہے وہ یلملم ہوتی ہے اور وہ جہاز میں بیچ میں آ جاتی ہے۔ ویسے جہاز والے اعلان کرتے ہیں، لیکن جیسے کہ میں نے آپ کو عرض کیا کہ جیسے ہی آپ جہاز میں بیٹھے نیت کر لیں۔ بعض لوگ انتظار کرتے ہیں جب وہ اعلان کریں گے تو ہم کریں گے، اب وہ کھانا وغیرہ کھا کے نیند کا اتنا غلبہ ہو جاتا ہے کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلتا، وہ اعلان ہو رہا ہے اور وہ میقات کراس کر گئے، دم لازم ہو جائے گا۔ دم کا مطلب ایک بکرا یا دمبا آپ کو ذبح کرنا پڑے گا، اس لیے فوراً جہاز میں بیٹھتے ہی آپ نیت کر لیجئے گا۔ اچھا جو جدہ والے ہیں، جیسے جو میقات کے اندر رہتے ہیں لیکن مکے سے باہر ہیں، جس کو حل کہتے ہیں، یہ لوگ اپنے وہیں سے نیت کر لیں گھر سے ہی، تب بھی ٹھیک ہے، اور چاہیں تو جیسے مسجد عائشہ آنے کے بعد پھر نیت کر کے مکے میں داخل ہوں، دونوں چیزیں درست ہیں۔ وہ جدہ سے بھی نیت کر سکتے ہیں، ان کے لیے مسجد عائشہ خاص آنا کوئی لازم نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو وہ فوراً نیت کر سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد ذرا تمتع کا میں طریقہ عرض کرتا ہوں۔ جیسے آپ نے حج تمتع کرنا ہے تو پہلے آپ صرف عمرے کی نیت کریں گے۔ اب آپ مثال کے طور پہ مکے پہنچ گئے،
پاکستان یا ہندوستان سے مکے تک پہنچنے کا سفر تھوڑا سا تکلیف دہ ہوتا ہے، یعنی آزمائش والا ہوتا ہے کہ آپ کو کافی دیر انتظار کرنا پڑتا ہے، لائنیں لگی ہوتی ہیں، کسٹم پہ آپ کو ٹائم لگ جاتا ہے۔ تو اس لیے وہی میں نے پہلے شروع میں عرض کیا کہ صبر، تحمل، کوئی لڑائی جھگڑا فتنہ فساد نہیں، اختلاف رائے وغیرہ نہ کریں۔ اس کے بعد آپ فرض کر لیں کہ مکۃ المکرمہ پہنچ گئے ہیں، اب آپ کو عمرہ کرنا ہے۔ لوگ جوش میں چاہتے ہیں جو پہلی دفعہ جاتے ہیں کہ ہم جلدی سے بس وہاں پہنچ جائیں، اب تھکے ہارے پہنچے ہیں، جسم ٹوٹ رہا ہے، بھوک لگ رہی ہے، لیکن جانے کا بڑا شوق ہوتا ہے، تو وہ فوراً روم میں ہوٹل کے روم میں چیزیں رکھیں اور چلے گئے، اور پھر وہ بڑی کوفت کے ساتھ وہ طواف وغیرہ ہوتا ہے، طبیعت کا نشاط نہیں ہوتا۔ بہتر یہ ہے کہ آپ پہلے اپنے آرام سے پہنچیں، آپ وہاں پہ کھائیں پئیں، غسل وغیرہ کریں اچھی طرح اور آرام کریں، بالکل فریش ہو کر اس کے بعد پھر آپ عمرہ کریں تو بہت ہی آپ کو لطف آئے گا۔ اب عمرہ کیا ہے؟ بس عمرہ چند چیزوں کا نام ہے کہ مثلا طواف ہے اس کے اندر، اس کے بعد پھر آپ کو 2 طواف کی رکعتیں پڑھنی ہوتی ہیں جو واجب ہوتی ہیں، اس کے بعد پھر آب زمزم وغیرہ پئیں گے، پھر آپ سعی کریں گے، اور اس کے بعد حلق یا قصر کریں گے، عمرہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ جس کا مختصر احوال یہ ہے کہ جب آپ مطاف میں پہنچیں جو طواف کی جگہ ہے تو پہلے دیکھ لیں ایک کونے میں حجر اسود ہوتا ہے، جس کی علامت یہ ہے کہ سامنے اس کے مخالف دیوار کے اوپر ایک گرین لائٹ لگی ہوئی ہے، آپ وہاں پہنچ جائیں اور پھر اپنا رخ حجر اسود کی طرف کریں اور نیت حاضر کریں۔ نیت وہی دل کے ارادے کو کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ میں تیری رضا کی خاطر طواف کا ارادہ رکھتا ہوں، اسے وہ مکمل کروا دے، آسانی سہولت دے، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اس کے بعد اگر آپ قریب حجر اسود کو چوم سکتے ہیں تو ٹھیک، لیکن رش بہت ہوتا ہے تو دور سے بس یوں کر کے اپنے ہاتھوں کو چوم لیں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اس طرح وہ کلمات لکھے ہوتے ہیں حج کی کتاب میں پڑھ کر، اب آپ کعبۃ اللہ کی یعنی حجر اسود کی طرف تھے، اب آپ تھوڑا سا بس یوں مڑیں گے تو اب آپ کا رخ کعبہ سے ہٹ کر اب کعبہ لیفٹ سائڈ ہو جائے گا، اینٹی کلاک وائز آپ کو چکر لگانا۔ تو یہ 7 چکر لگیں گے، اس کی دعائیں وغیرہ ہوتی ہیں وہ پڑھ لیں، یا آپ درود پاک پڑھتے رہیں، سب سے افضل درود پاک پڑھنا ہے، لیکن وہ مخصوص دعائیں دیکھ دیکھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس کا ترجمہ بھی ذرا دیکھ لیجئے گا، خالی مخصوص دعائیں پڑھنا جبکہ آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کیا مانگ رہے ہیں تو یہ عجیب سی بات ہوتی ہے، لیکن بہرحال آپ وہ پڑھنا چاہیں وہ پڑھ دیں، ورنہ درود پاک افضل ہے۔ پہلا چکر آپ لگائیں، جب دوبارہ اس لائٹ تک آپ پہنچیں گے تو ایک چکر کمپلیٹ ہوگا، پھر جیسے اب آپ یوں آئیں نا تو پھر وہی حجر اسود کی طرف آپ رخ کریں گے، ویسے استلام کریں گے، اب آپ کو نیت کی حاجت نہیں ہے، بس استلام کریں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ کر کے پھر وہی پلٹے آپ، دوسرا چکر شروع ہو گیا۔ ایسے آپ کو 7 چکر کمپلیٹ کرنے ہیں، اور پھر 7 چکر کے بعد ایک اور استلام کرنا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ طواف میں چکر 7 ہوتے ہیں اور استلام 8 ہوتے ہیں۔ یہ آپ نے کر لیا کمپلیٹ، اور جو مرد حضرات ہیں میں نے پہلے بھی تھوڑا سا اشارہ کیا، جب آپ طواف کا آغاز کرنے لگیں تو اپنا سیدھا کندھا کھول لیجئے گا، اس کو عید اتباع کہتے ہیں، نیچے سے چادر لا کے کندھے کے نیچے سے اور اس کو الٹی طرف ڈال دیں، یہ کھلا رہے گا، یہ عید اتباع کہلاتا ہے۔ اور پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا سنت ہے، تھوڑا اکڑ کر چلنا، رش زیادہ ہو تو رمل آپ چھوڑ سکتے ہیں، اور کعبہ کے قریب طواف کرنا افضل ہوتا ہے۔ یہ کرنے کے بعد پھر 2 رکعت آپ مقام ابراہیم پر نفل ادا کر لیں، لیکن رش بہت زیادہ ہوتا ہے تو مسجد حرام میں کہیں پر بھی ادا کر لیں، ہو جائے گا۔ اس کے بعد اچھی طرح پیٹ بھر کے آب زمزم پئیں، اس کے بعد پھر آپ سعی کے لیے جائیں گے، تو سعی کے لیے جا کے آپ پھر پہلے تعین کر لیں کہ صفا کہاں ہے، مروہ کہاں ہے، صفا پہ پہنچیں اور تھوڑا سا اس پہ چڑھ جائیں پہاڑی پہ، اور اپنا رخ کعبۃ اللہ کی طرف کر لیں اور سعی کی نیت کریں، وہی اللہ تعالیٰ میں تیری رضا کی خاطر سعی کرنا چاہتا ہوں، اس کو قبول فرما لے۔ اس کے بعد پھر آپ صفا سے مروہ کی طرف چلیں گے، تھوڑا سا آگے چلیں گے تو ایک دیوار پہ گرین لائٹ لگی ہوئی ہے، پھر تھوڑا آگے جا کے ایک اور گرین لائٹ ہے، اور وہ ماربل بھی گرین ٹائپ سا لگایا ہوا ہے، وہاں پہنچتی آپ کو دوڑنا ہے۔ مرد جو ہے مناسب، ایسا نہیں کہ میراتھن کوئی ریس چل رہی ہے، بس درمیانی رفتار میں دوڑنا ہوگا۔ بہنیں ہماری نہیں دوڑیں گی، وہ آرام سے چلیں گی، یہاں تک جیسے آپ اگلی لائٹ تک پہنچے نارمل ہو جائیں، پھر آپ مروہ تک پہنچے، یہ ایک چکر ہو گیا۔ یوں نہیں ہے کہ پورا یوں ایک چکر ہے، بلکہ صفا سے مروہ 1، پھر مروہ سے صفا 2۔ تو یہاں پہ بھی دعا مانگے آپ اسٹارٹ سے پہلے، جب مروہ پہ پہنچ جائیں دعا مانگے، اس طرح یہ کر کے آپ کا صفا سے سعی اسٹارٹ ہوگی اور مروہ پہ اس کا اختتام ہوگا، 7 چکر پورے ہوں گے۔ اس کے بعد آپ کو حلق یا قصر کروانا ہے۔ حلق کا مطلب ہوتا ہے پوری ٹنڈ کروا دینا، یہ مردوں کے لیے افضل ہے، ہر بال کے بدلے بروز قیامت ایک نور ملے گا، اور یہ قصر کروا دیں۔ قصر کا مطلب یہ ہوتا ہے
یا پورے سر کے بالوں کو کم از کم 1 پورے کے برابر چھوٹا کریں، یا کم از کم 1/4 سر کے بالوں کو 1 پورے کے برابر کم کریں، 1 پورے کے برابر۔ وہ کرتے کیا ہیں، وہاں لڑکے کھڑے ہوتے ہیں، عرب لڑکے، ان کو پتہ کچھ بھی نہیں ہوتا، عورتیں بھی ہوتی ہیں، بس یہ تھوڑا سا بال پکڑے کاٹے، جی آپ احرام کی پابندی سے باہر ہو گئے، ایسا نہیں ہوتا۔ اور ہماری بہنیں جو ہیں وہ یہ نہ کریں کہ ایک زلف نکالی خالی کاٹ لی، بلکہ نیچے سے چٹیا کو پکڑیں اور کم از کم پوری چٹیا 1 پورے کے برابر اس کو پیچھے سے کاٹ دیں، تو بس اب آپ نے یہ حلق قصر کروایا تو آپ احرام کی پابندی سے باہر ہو گئے۔ اب آپ جائیں غسل وغیرہ کریں اور نارمل کپڑے پہن لیں۔ اب آپ کو 8 ذو الحجہ کا انتظار کرنا ہے۔ جب 8 ذو الحجہ آ جائے، اچھا اب جیسے تمتع کرنے والے پوچھتے ہیں کہ 2 کو ہم فارغ ہو گئے، 8 تک کیا بیچ میں ہم طواف وغیرہ کر سکتے ہیں، عمرہ کر سکتے ہیں؟ تو بالکل آپ کر سکتے ہیں، کرنا چاہیں تو، اس میں اختلاف ہے لیکن کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ 8 ذو الحجہ کو پھر آپ کو حج کا احرام پہننا ہے۔ جیسے میں نے پہلے گزارش کی، جو تمتع کرنے والے ہیں 8 ذو الحجہ کو حج کا احرام پہن کر آپ نیت کر کے یعنی حج کی اور ایک نفلی طواف کر لیں، اور اس میں اتباع رمل وغیرہ اور سعی وغیرہ کر لیں، تو انشاءاللہ پھر آپ کو طواف زیارت کے بعد ان چیزوں کی ضرورت نہیں رہے گی، یا طواف زیارہ میں ان چیزوں کی ضرورت نہیں رہے گی۔ یہ کرنے کے بعد اب 8 کو آپ کو جانا ہے مینا۔ فجر مکے میں پڑھیں، اور یہ احرام بھی آپ کو مکے میں پہننا، ہوٹل میں پہن لیں یا مسجد حرام میں جا کر پہن لیں، وہاں کے واش روم وغیرہ ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کرنا آپ کو کہ مسجد عائشہ جا کے حج کا احرام پہن کے آ رہا ہے، نہیں، آپ مکے میں تو مکے میں بس نیت کریں گے۔ 8 ذو الحجہ کو آپ کو فجر مکے میں پڑھی اور ظہر آپ کو مینا میں پڑھنی ہے، اور 5 نمازیں اس دن مینا میں پڑھنا سنت کریمہ ہے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر۔ بعض اوقات جو معلمین ہوتے ہیں یہ جلدی مچا دیتے ہیں، فجر سے پہلے آپ کو اٹھا کے لے جائیں گے اور سنت ترک کر دیتے ہیں، تو اس میں آپ لڑائی جھگڑا نہ کریں، اگر بسیں روانہ ہو رہی ہیں تو بیٹھ جائیں آپ، اور بعض اوقات بسیں روانہ ہی نہیں ہوتی، آپ کو بٹھا پہلے دیتے ہیں، شور مچا کے چلتی وہی ہیں طلوع آفتاب کے بعد، تو ایسا اگر ہے تو آپ فجر پڑھ کے ہی نکلیں۔ تو 5 نمازیں سنت ہیں۔ جب آپ نے 8 کو ظہر میں پہنچے، پھر اگلے دن کی فجر پڑھی تو 9 ذی الحجہ سٹارٹ ہو گئی۔ آج آپ کو میدان عرفات میں جانا ہے، آپ یہاں سے جائیں گے زوال کے وقت تک میدان عرفات میں آپ پہنچ جائیں گے۔ اگر وہاں غسل کا موقع ملے بہت اچھی بات ہے، ورنہ وضو کریں اور پھر وہاں نماز وغیرہ ادا کریں۔ ہمارے فقہ حنفی میں ظہر اور عصر میدان عرفات میں اس وقت ملائی جائے گی جب حاکم اسلام وہاں پر موجود ہوگا، لہٰذا آپ دونوں نمازوں کو اپنے اپنے وقت کے اندر پڑھیں، عافیت اسی میں ہے، ٹھیک ہے، ظہر کے وقت میں ظہر، عصر کے وقت میں عصر، اور کوشش کریں کہ یہ میدان عرفات وہ مقام ہے کہ جو یہاں آ گیا وہ حاجی ہو گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے اس کے تمام وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں جو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق میں کوتاہی کی ہوتی ہے۔ بندوں کے حقوق یہاں معاف نہیں ہوتے، وہ مزدلفہ میں ہوں گے، اور یہ جو آپ کا کم از کم یہاں وقت جو آپ کو گزارنا واجب ہے وہ زوال سے لے کر غروب آفتاب تک ہے، یہ تو واجب ہے، چنانچہ غروب آفتاب سے پہلے نکل گئے تو آپ پہ دم لازم ہوگا، لیکن یاد رکھیں غروب آفتاب تک ہی اس کا وقت نہیں ہے، اس کا وقت ہوتا ہے قیام کا اگلے دن کی فجر تک، لہٰذا بالفرض آپ بیمار ہو گئے، آپ کو ہاسپٹل لے گئے مینا سے، اور پھر آپ غروب آفتاب کے بعد آپ کو میدان عرفات میں پہنچایا، آپ حاجی ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ زوال سے لے کر اگلے دن کی فجر تک اس کا وقت ہے پورا، جس ٹائم بھی آپ وہاں پہنچ گئے حاجی ہو جائیں گے، لیکن کم از کم غروب آفتاب تک تو وہاں پہ آپ کو ٹھہرنا ہے، تو اس لیے وہاں پر آپ ٹائم کو ضائع نہ کریں، نمازیں پڑھیں، ذکر الہی کریں، اجتماعی دعا ہو، انفرادی دعا ہو، وہ دعائیں مانگیں، خوب اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، پوری امت کے لیے دعا کریں حتیٰ کہ غروب آفتاب ہو جائے۔ لیکن یہاں پر آپ کو مغرب نہیں پڑھنی ہے، یہاں سے اب آپ جائیں گے، اب یہ 9 کا دن پورا ہو گیا، 10 کی رات کا آغاز ہوا، آپ کو آنا ہے مزدلفہ۔ اب ترتیب یہ ہے کہ پہلے مینا ہے، پھر یہ پورا مزدلفہ ہے، پھر یہ میدان عرفات ہے، پھر آپ یہاں سے آ کے پھر یہ آپ مزدلفہ میں آتے ہیں، اور یہ جو پوری پٹی ہے بہت بڑی ہے، اس میں آپ کو آج کی رات گزارنا سنت ہے۔ بعض علماء کے نزدیک، ہمارے اکابرین کے نزدیک آج کی رات شب قدر سے بھی افضل ہے، اس لیے اگر پاسبل ہو تو پوری رات عبادت اختیار کریں، ذکر الہی کریں دیگر، لیکن لوگ آ کے چادریں اڑ کے سو جاتے ہیں، کوئی بات نہیں، چلو گناہ سے تو بچیں گے، آپ کم از کم تھوڑی دیر عبادت کر کے سونا چاہیں تو سو سکتے ہیں، یہ پوری رات گزارنا سنت ہے۔ اب ہو گئی طلوع فجر، طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک یہ جو وقت ہے اس میں ایک لمحہ بھی یہاں ٹھہرنا واجب ہے، یعنی گویا کہ پوری رات تو سنت ہے، اور جو یہاں قیام واجب ہے وہ کب شروع ہوگا؟ جب طلوع فجر ہوگی، طلوع فجر سے طلوع آفتاب کے درمیان تھوڑی دیر بھی آپ ٹھہر گئے تو بس یہ واجب ادا ہو گیا۔
اور یہیں سے کوشش کریں کہ آپ رمی کے لیے شیطان کو مارنے کے لیے کنکریاں جمع کر لیں. تھوڑا سا آپ وزٹ کریں گے تو آپ کو مل جائیں گی بہت ساری کنکریاں. تو پہلے دن صرف 7 مارنی ہوتی ہیں، دوسرے دن 21، تیسرے دن 21. تو یہ آپ اس حساب سے یہ تمام جمع کر لیں. کوشش کریں کہ تھوڑی زیادہ ہی لے لیں، کوئی ضائع بھی ہو جاتی ہے، کسی اور کو ضرورت اس کو بھی آپ دے دیں، اور وہیں کے پانی سے اچھی طرح دھو کے رکھ لیں. اب آپ نے جیسے پوری رات گزاری، جیسے ہی طلوع فجر ہو فوراً آپ فجر کی نماز اول وقت پڑھیں اور آپ مینا روانہ ہو جائیں مینا کے لیے، کیونکہ آج آپ کو ایک ہی کام کرنا ہے، وہ ہے شیطان کو کنکری مارنا. وہاں 3 شیطان، ایک بڑا شیطان کہلاتا ہے، ایک درمیانہ اور ایک چھوٹا. اب وہ شیطان کیا ہے، دیوار بنا دی ہے، بہت بڑی چوڑی سی دیوار، اور اس کے گرد ایک باؤنڈری وال ہے. آپ کو جب کنکری مارنی ہے بہتر ہے کہ دیوار کو لگے، ورنہ کم از کم باؤنڈری وال کے اندر گرے گی تو آپ کی کنکری کاؤنٹ ہو جائے گی. اب اگر 25 لاکھ حاجی ہیں تو ایک ہی شیطان کو کنکری مارنی ہے، رش کا عالم کیا ہوگا آپ اندازہ کریں. اس لیے اگر جیسے ہی آپ اول وقت فجر پڑھیں اور مینا کے لیے روانہ ہو جائیں. ہاں اگر کوئی بوڑھے لوگ ہیں، ویل چیئر کے اوپر ہیں، تو یاد رکھیں ان کے لیے جلدی نکل جانا جائز ہے. وہ طلوع فجر سے پہلے بھی نکل جائیں کوئی مسئلہ نہیں، ان پہ دم وغیرہ کوئی لازم نہیں ہوگا. لیکن جو صحت مند ہیں انہیں وہی جیسے میں نے کہا طلوع فجر کے بعد ہی نکلیں گے. اگر وہ پہلے نکل گئے تو ان کے اوپر دم لازم ہو جائے گا. اس لیے چھوٹے بچے، عورتیں، بوڑھے، ضعیف، بیمار یہ طلوع فجر سے پہلے جا سکتے ہیں. اور اچھی طرح یاد رکھیں کنکری خود مارنی ہوتی ہے جب تک کہ شدید شرعی ضرورت نہ ہو. کوئی بہت ہی بیمار ہے، بہت ہی کمزور ہے، وہ اپنا وکیل کسی کو بنا سکتا ہے. ہمارے یہاں بالکل آرام سے خود مار سکتے ہیں، لیکن تم کر لو. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اس کا جو ابھی رمی کا وقت ہے، پہلے دن جو 10 کو آپ نے مارنی ہے، اس کا وقت ہے ویسے تو ہوتا ہے فجر کے بعد وقت شروع ہو جاتا ہے، لیکن فقہ حنفی کی روشنی میں طلوع آفتاب سے لے کر زوال کے وقت کے درمیان مارنا سنت کریمہ ہے. تو اگر پہلے رش تھوڑا ویٹ کر لیں، بعد میں مار لیجئے گا. پھر زوال کے بعد سے لے کے غروب آفتاب تک جائز ہے، یعنی سنت تو نہیں لیکن جائز ہے. اور پھر پوری رات میں آپ مار سکتے ہیں، اگلے دن کی فجر تک اس کا وقت رہتا ہے. تو جو اس طرح کے کمزور لوگ ہیں، بیمار ہیں، وہ دن کو نہ ماریں، کہیں ادھر ادھر ہو جائیں. اس کے بعد رات میں وہ چلے جائیں غروب آفتاب کے بعد، وہ کنکری بعد میں مار لیں. یہ جو لکھا ہے کہ غروب آفتاب کے بعد مکروہ ہے، یہ پہلے دور کے اعتبار سے ہے کہ اس زمانے میں چراغ نہیں تھے، لائٹیں نہیں تھیں، پتہ نہیں صحیح ہوگی نہیں ہوگی. اب تو ایسی لائٹیں، دن نکلا ہوتا ہے، رات میں جا کے مار سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. صحت مند بھی رات میں مار سکتا ہے، آپ دیر سے چلے جائیں. اس کے بعد اب یہ 10 ذوالحجہ شروع ہو گئی. آپ دیکھیں نا، 9 کو عرفات میں تھے، پھر 10 کی رات آپ نے مزدلفہ میں گزاری. اب یہ طلوع فجر کے بعد 10 کا دن شروع ہوا. فقہ حنفی کی روشنی میں اس میں 4 افعال ہوں گے، اور چاروں میں ترتیب واجب ہے، ان کو آگے پیچھے نہیں کر سکتے آپ. یعنی سب سے پہلے آپ کو کنکری مارنی ہے، اس کے بعد پھر قربانی کرنی ہے، پھر حلق یا قصر کرنا ہے، اس کے بعد طواف الزیارہ ہے. یہ 4 افعال آج آپ کو کرنے ہیں، اور سب میں ترتیب واجب ہے، ٹیڑھا میڑھا نہیں کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے آپ نے کنکری ماری، اور کنکری مارنے کے بعد قربانی ہے. یہ یاد رکھیں جو حج افراد کرتا ہے اس پہ قربانی واجب نہیں، کرنا چاہے کرے، نہ کرنا چاہے نہ کرے، تو اس پر یہ قربانی کی ترتیب تو نہیں ہے. لیکن اگر حج قران یا حج تمتع آپ کر رہے ہیں تو یہ جو قربانی ہے یہ حج کے شکرانے کے طور پر ہے، یہ عید الاضحیٰ والی قربانی نہیں ہے. تو لہٰذا ان کو یہ قربانی کرنا واجب ہوگا. اب اس میں المیہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جیسے گورنمنٹ کے تھرو جاتے ہیں تو آپ سے پیسے لے لیے جاتے ہیں اور آپ کو ٹوکن دے دیا جاتا ہے اور کہتے ہیں جی آپ کی قربانی بینک کے تھرو ہوگی. اب یہ نہیں پتہ چلتا کب ہو رہی ہے. تو بہرحال آپ اپنے معلم سے معلوم کریں، جو ایجنٹ آپ کے ساتھ ہیں، وہ جب کہیں کہ آپ کی قربانی ہو گئی ہے اس کا ویٹ کرنا لازم ہے. کنکری مارنے کے بعد قربانی ہو جائے، آپ کو اطلاع مل جائے، اس کے بعد پھر آپ کو حلق یا قصر کرنا ہے. جب آپ حلق یا قصر کریں گے تو احرام کی پابندی سے باہر ہو گئے. آپ آرام سے نہائیں اور عام کپڑے پہن لیں جو روزمرہ والے، آپ حالت احرام سے باہر آ گئے. اب جو طواف الزیارہ انہی عام کپڑوں میں ہو جائے گا. لیکن اگر آپ حلق قصر کروا کر حالت احرام سے باہر نہیں، مطلب یہ احرام نہیں چینج کرنا چاہتے، ویسے جانا چاہتے ہیں، آپ کی مرضی ہے. لیکن اچھا ہے کہ آپ بالکل نہا دھو کے فریش ہو کے نئے کپڑے پہن لیں، اور مرد جو ہیں وہ سلے ہوئے کپڑے پہن کر اب آپ طواف الزیارہ کے لیے جائیں گے. طواف الزیارہ وہی جیسے میں نے طواف کا آپ کو طریقہ بتایا ویسے ہی آپ طواف کریں گے. اور اگر آپ نے پہلے ہمارا مشورہ مان کے اتباع، رمل، سعی وغیرہ کر لی ہے تو بس طواف کر کے پھر آپ واپس آ جائیں. اب آپ واپس آئیں گے تو یہ 10 کا دن چل رہا ہوگا، یہاں پہ آپ رہیں، رات گزاریں. اگلا 11 کا دن آئے گا. فقہ حنفی کی روشنی میں 11 اور 12 ان دو کے اندر رمی ہوتی ہے، آپ کو کنکری مارنی ہوتی ہے، اور اس کا وقت شروع ہوتا ہے زوال کے بعد. احناف زوال سے پہلے نہ ماریں،
زوال کے بعد سے لے کے اگلے دن کی فجر تک وقت ہے. دن میں مار سکتے ہیں، چاہیں تو رات میں مار لیں. 12 کو آپ نے یہ کیا، پھر آپ نے یعنی 11 کی رمیے کی کنکریاں ماری، اور اس میں بالترتیب 3 شیطانوں کو ماریں گے. پہلے دن تو آپ نے صرف بڑے شیطان کو مارنا ہے، دوسرے دن تینوں کو ماریں گے، پہلے چھوٹے کو، پھر درمیانے کو، پھر بڑے کو، اور ہر ایک میں 7 کنکریاں ہوتی ہیں. یہ دن یہاں گزاریں گے، رات یہاں گزاریں گے، سنت کریمہ. اس کے بعد پھر 12 کو آپ کو یہی طرز عمل اختیار کرنا ہے، اور 12 کو کرنے کے بعد اس کا رمی کا ٹائم بھی یہی ہے، یعنی زوال آفتاب کے بعد شروع ہوگا اور اگلے دن کی فجر تک رہے گا. لیکن آپ کوشش کریں کہ 12 کا دن گزار کر پھر آپ نکل جائیں، ٹھیک ہے نا، مینا سے باہر نکل جائیں. اگر آپ 13 کی طلوع فجر تک وہاں رہے تو 13 کی سعی کرنا بھی اور یہ رمی کرنا آپ پہ واجب ہو جائے گا. اب آپ نے یہ کر لیا تو بس آپ اس سے فارغ ہو گئے. اب آپ عزیزیہ میں عموماً رہائش رکھی جاتی ہے، وہاں آ جائیں. اچھا، بعض لوگ ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ جیسے ہم نے 10 ذوالحجہ کو طواف الزیارہ کیا تو مینا آنے کے بجائے کہ ہم عزیزیہ میں جا کے ٹھہر سکتے ہیں اپنے ہوٹل کے روم میں؟ دیکھیں، ٹھہر تو سکتے ہیں اگر کوئی شرعی مجبوری ہے، جیسے بوڑھے ہیں، کمزور ہیں، بعض لوگوں کو نیند کا پرابلم ہوتا ہے، اجتماعی طور پہ سب کے ساتھ رہ کے نیند نہیں آتی ہے، اور پرابلمز ہوتے ہیں، تو شرعی مجبوری کوئی ہو تو بہرحال وہاں پہ آپ ٹھہر سکتے ہیں، اور وہاں سے آ کے 11 اور 12 کی آپ یہ کر لیں. لیکن جن کے ساتھ کوئی شرعی عذر نہیں ہے ان کے لیے سنت کریمہ ہے کہ 10 کے دن کیا آپ کر کے طواف زیارہ، یعنی جو ارکان ادا کر کے طواف زیارہ کر کے واپس وہاں تشریف لائیں، اور پھر وہاں پہ دونوں راتیں یعنی 10 کی رات گزاری، 11 کی رات، پھر 12 کی رات آپ نے گزاری، اور دن وہاں پہ گزارنا سنت کریمہ ہوتا ہے. تو جو چیز سنت ہے اس کے ترک پر فضیلت سے تو آپ محروم ہوں گے، لیکن کوئی دم وغیرہ لازم نہیں ہوگا. پھر آپ یہ کرنے کے بعد اب آپ واپس آ جائیں گے، اور اس کے بعد اب ایک بس آپ کو اور کام کرنا ہے، اور وہ ہے طواف وداع یا طواف رخصت. جو میقات کے باہر سے آتے ہیں ان کے لیے طواف وداع یا طواف رخصت واجب ہوتا ہے. اگر ترک کریں گے تو دم لازم آئے گا. لیکن یاد رکھیں، عمرہ کرنے والوں پر نہیں ہوتا. بہت سے عمرہ بھی کرنے جاتے ہیں تو وہ طواف وداع کر رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے کوئی سنت بھی نہیں ہے ان کے لیے. تو یہ جو میقات کے باہر سے حج کرنے کے لیے آتے ہیں وہ جب مکے سے باہر نکلیں گے تو پھر ان کو طواف وداع یا طواف رخصت کرنا ہوگا. اگر کوئی بہن ایسی ہیں کہ جو حالت حیض میں ہے مثال کے طور پر، اور ان کی فلائٹ وغیرہ طے ہو چکی ہے، اور وہ طواف رخصت یا طواف وداع نہیں کر سکتی، ایسی سیٹنگ ہو گئی ہے، تو یاد رکھیں یہ بغیر طواف کے جا سکتی ہیں اور ان پہ کوئی دم لازم نہیں ہوگا. اس طواف رخصت یا طواف وداع میں ان عورتوں کو حدیث میں اجازت یعنی رخصت دی گئی ہے، تو یہ نکل سکتی ہیں. یہ کرنے کے بعد اب مدینہ منورہ کی اگر پہلے آپ نے حاضری نہیں دی تو مدینہ منورہ کی حاضری ہوگی. وہاں پر آپ کو اکثر 8 دن تک ٹھہرتے ہیں اور 40 نمازیں آپ کمپلیٹ کرتے ہیں کہ جہنم اور نفاق سے آزادی کی بشارت دی گئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت دی ہے. تو آپ اگر وہاں پہنچتے ہیں مدینہ منورہ تو بڑے آرام سے آپ اس کو وہاں پہ وقت گزاریں اور مختلف مقامات کی زیارت کریں. بارگاہ رسالت میں حاضری بڑے ادب کے ساتھ ہونی چاہیے، لیکن یہ کوئی واجب نہیں ہوتا کہ آپ مسجد میں جا کے پورے 40 نمازیں کمپلیٹ کریں. بعض لوگ بڑے ٹینشن میں آ جاتے ہیں کہ یار ہم تو 40 نمازیں پوری نہیں کر سکے، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہوا. وہ صرف ایک فضیلت سے محرومی ضرور ہوتی ہے، لیکن اگر آپ کو کوئی شرعی مجبوری ہے یا آپ کم دن کا آپ کا اسٹے ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی. اچھا، ایک بات جو بیچ میں درمیان میں رہ گئی میں اس کو ذرا عرض کر دیتا ہوں کہ جب آپ عرفات سے مزدلفہ آتے ہیں تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عرفات میں غروب آفتاب تک رہنا واجب ہے. آپ یہاں مغرب نہیں پڑھیں گے بلکہ آپ مزدلفہ میں جا کے پڑھیں گے، اور ادا کی نیت سے پڑھیں گے، وہ قضا نہیں ہوگی. ٹھیک ہے نا، قضا کی نیت سے نہیں. آپ آ گئے مینا میں اور یا مزدلفہ میں، عشاء کے ٹائم تک آپ پہنچیں گے، وضو کریں، اذان دیں، اقامت ہو، پہلے 3 فرض مغرب کے پڑھیں گے. اس کے بعد پھر اقامت اگر دینا چاہیں ٹھیک، ورنہ متصلاً عشاء کے 4 فرض، پھر اس کے بعد مغرب کے سنت نفل، پھر عشاء کے نوافل اور سنن نوافل وطر وغیرہ. اس طرح یہ ترتیب وہاں پہ قائم رکھیے گا. اور اس کے بعد جیسے میں نے شروع میں گزارش کی تھی کہ خدارہ صبر و تحمل، بالکل پیار محبت سے. بہت سے لوگ جو مطلب عشق کا بڑا اظہار کرتے ہیں، جاتے ہوئے تو بہت رو رہے ہوتے ہیں اور بڑے تڑپ رہے ہوتے ہیں، تڑپ کا اظہار کرتے ہیں، لیکن جب بعض اوقات میں نے دیکھا ہے کہ جیسے واپسی کا ٹائم آیا تو اب وہ شیطان فوراً حملہ کرتا ہے کہ اب تم جاؤ گے، لوگ کہیں گے حاجی صاحب ہار ڈلیں گے، واہ واہ ہوگی،
اور بڑا ہوگا، وہ حسین خواب آنا شروع ہو جاتے ہیں اور دل مضطرب اور بے چین ہو جاتا ہے کہ مدینہ چھوڑ کے اب میں علاقے میں پہنچوں۔ یہ ہر ایک کی کیفیت نہیں ہوتی، لیکن بہرحال بہت سوں کی ہوتی ہے۔ اور اس میں اگر یہ پتہ چل جائے کہ آپ کی فلائٹ کینسل ہو گئی ہے اور 2 دن آپ کو مزید اسٹے کرنا ہے، تو ہم نے گالیاں بکتے ہوئے بھی سنا ہے، گریبان پکڑ لیتے ہیں۔ ارے بھائی، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو 2 دن اور اپنا مہمان بنا لیا۔ یہ خوشی کا موقع ہے کہ لڑائی جھگڑے اور پھڈے کرنے کا موقع ہے، لیکن وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ پورا حقیقی عشق ہمیں حاصل نہیں ہوتا، ہم نے اپنی باطنی تربیت کا اہتمام کیا نہیں ہوتا، تو پھر وہ غصہ آ جاتا ہے اور یہ مسائل ہوتے ہیں۔ ایسا آپ ہرگز نہیں کیجیے گا۔ اور تیسرا آخری بات کہ ریاکاری سے بچیے گا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے پورا اتنی محنت سے حج کیا اور آپ اس کو اب دکھا کے، سنا کے، یا اس عبادت کو کیش کر کے دنیا میں اس کا بدلہ لے کر اپنے ثواب کو ضائع کر دیں۔ تو یہ عمومی طور پہ ایسے ہوتا ہے کہ ایئرپورٹ پہ ہر رشتہ دار کو آنا ہوگا، گلاب کا ہار بھی آپ چیک کریں گے کس نے ڈالا ہے، کس نے ڈالا، کون آیا تھا کون نہیں آیا تھا، جو نہیں آیا تھا اس سے ناراض، جس نے ہلکا ہار ڈالا اس سے ناراض، جس نے بالکل نہ ڈالا اس سے ناراض۔ یہ کیا آپ نے کوئی بہت بڑا کمال کر کے آئے ہیں؟ ہم تو مجرم کی حیثیت سے وہاں پہنچیں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں اللہ تعالی ہمیں معاف فرما دے اور ہمارے قصوروں کو نظر انداز فرما دے۔ اب واپس جب مجرم آتا ہے تو یہ خوشی، یہ ریاکاری کیسی، دکھاوا کیسا؟ پھر اپنے نام کے ساتھ فوراً حاجی، پھر نیم پلیٹ گھر کے باہر لگا دیتے ہیں کہ حاجی اکرم صاحب، حاجی فلاں صاحب۔ بھئی کیوں لگا رہے ہیں آپ؟ کوشش کیجئے اخلاص کے ساتھ تمام معاملات ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا اس پر عمل پیرا ہونے، اسے ذہن میں محفوظ رکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری گزارش ہے کہ یہ جو ہم نے عرض کیا یہ بالکل بالاختصار قلت وقت کو پیش اندر رکھ کر کیا ہے۔ آپ ضرور جو حج کی تربیتی نشستیں ہوتی ہیں ان کو بھی اٹینڈ کریں، علماء سے رجوع کر کے رکھیں، اور اس کے علاوہ کوشش کیجئے کہ حج کی کوئی اچھی مستند کتاب اپنے پاس رکھیں، اور جانے سے پہلے اپنے موبائل میں کم از کم 1-2 مفتیان کرام کے نمبر سیو کر لیں اور ان سے کانٹیکٹ کر کے گزارش کریں کہ وہاں اگر ضرورت ہو تو میں آپ سے کانٹیکٹ کر لوں گا، کیونکہ وہاں پہ اچانک ضرورت پڑ جاتی ہے اور اس وقت کچھ پتہ نہیں چلتا، اور ہم اطراف کے لوگوں سے معلوم کر رہے ہوتے ہیں اور وہ غلط سلط ہمیں مسئلے بتا کر خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور ہمارے لیے بھی گمراہی کا سامان کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔